کچھ عرصہ پہلے مجھے دبئی سے واٹس ایپ پہ ایک بندے نے کال کی۔ اس کال کے بعد انہوں نے مجھ سے کام کا اس کام کو کروانے کے لیے جو چیز میرے سامنے آئی وہ اتنی حیران کن اور اتنی پریشان کن تھی کہ آپ سن کے بھی بڑے حیران ہوں گے۔ بہت ہی یعنی کہ ایک تباہ کن یعنی کہ معاملہ ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا سمجھنے کے لیے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو بڑھتی ہے اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ایف بی آر کا جو اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہوتا ہے اس کو ریکور کرنے کا جو اپڈیٹ آئی ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی۔ تو اس پہ اینڈ پہ میں نے بتایا تھا اگر کوئی بھائی یا بہن اپنا ایف بی آر کا اکاؤنٹ کا پاسورڈ ریکور کروانا چاہتے ہوں تو وہ میری لیگل سروسز بھی لے سکتے ہیں، اور مجھ سے اگر کوئی معلومات چاہیے ہو تو وہ بھی ان کو مل سکتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ دبئی سے ایک پرسن نے مجھے کال کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ای میل آئی ڈی جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں پاکستان آ نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ میرا پاسورڈ جو ہے وہ ریکور کروا دیں۔ تو جب میں نے ان کا سی این آئی سی نمبر لے کے ان کا آن لائن چیک کیا اکاؤنٹ، تو وہ ان کا آر ٹی او بنتا تھا راولپنڈی۔ تو اگر تو فیصل آباد کا ہوتا تو میں خود کروا لیتا اپلیکیشن، ان کے بہاف پہ سائن ان سگنیچر لے کے دے دیتا تو ہو جاتا۔ تو راولپنڈی بھی میں کرواتا رہا ہوں کام خود جا کے، لیکن اب ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں کسی کو خود جاؤں یا کوئی لڑکا بھیج کے کرواؤں۔ تو لہٰذا میں نے سوچا، میں نے کہا کوئی اس طرح کا کوئی لائر ڈھونڈتا ہوں جو وہاں پہ راولپنڈی میں کام کرتا ہو آر ٹی او کا، تو اس کے تھرو میں یہ کام کروا لوں۔ تو میرا ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے لائرز کا، جو الحمدللہ فیصل آباد کا سب سے بڑا لائرز کا گروپ ہے۔ پورے پاکستان سے اس میں لائرز ہیں، ینگ لائرز فورم کے نام سے۔ تو اس پہ میں نے میسج کیا کہ راولپنڈی آر ٹی او میں اگر کوئی بھائی ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہوں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، پاسورڈ ریکوری کا کام ہے۔ تو میں نے جب یہ میسج کیا تو مجھے تقریباً 4-5 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ تو ان 4-5 میں سے ایک بندے سے پھر میں نے بات چیت شروع کی، تو پتہ چلا کہ وہ لاہور سے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا، بھائی آپ لاہور سے ہیں تو آپ راولپنڈی کا کیسے کروا لیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں۔ تو مجھے لگا شاید یہ بھائی پیسے لینے کے لیے کہہ رہے ہوں، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، آن لائن فراڈ ہوتے ہیں کہ آپ پیسے دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کام نہیں ہوتا، تو بعد میں بندہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو مطلب مسئلہ بن جاتا ہے، پیسے لینے بھی ہوں واپس تو اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، مطلب آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ پیسے بعد میں دے دیجیے گا۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ بات کی تو پھر مجھے احساس ہوا، مجھے لگا کہ یہ واقعی اتنے جو کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں اور پیسے بھی بعد میں کام ہونے کے بعد میں، تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی۔ تو لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ میں نے پھر ان سے کہا کہ مجھے کوئی پروف دیں اس کا، میرے سامنے کوئی یعنی کہ پروف ہو اس طرح کا کہ میں دیکھ سکوں کہ واقعی یہ کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر ایک سی این آئی سی نمبر دیا جن کا آر ٹی او راولپنڈی کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر اس کا ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر دیکھ لیں، اور آدھے گھنٹے بعد ان کا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ موبائل نمبر دیکھیے گا۔ تو آپ یقین کریں کہ آدھا گھنٹہ بعد ان کا ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر چینج تھا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی کا موبائل نمبر اور ای میل جب آپ اپڈیٹ کروا دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کے ذریعے اس کا پاسورڈ ریکور کرواتے ہیں۔ دیکھیں پاسورڈ ریکور کرانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، پاسورڈ ریکور نہیں ہوتا اصل میں اپڈیٹ ہوتا ہے آپ کا ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر، کیونکہ پرانا ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر تو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، تو اس کو اپڈیٹ کرواتے ہیں۔ جب آپ اپڈیٹ کرواتے ہیں تو پھر فارگیٹ پاسورڈ میں جا کے آپ اپنا پاسورڈ ریکور کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انہوں نے مجھے پروف دکھایا تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار واقعی یہ تو کام ہوتا ہے، اور آدھے گھنٹے میں کام ہو گیا، اور ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا وہ راولپنڈی آر ٹی میں کروا رہا ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں میں نے کہا شاید اس طرح ہو کہ ان کا کوئی بندہ ہو جاننے والا آر ٹی او میں جس نے یہ کام کر دیا۔ تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا یہ صرف راولپنڈی کا آپ کام کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پورے پاکستان میں۔ میں نے کہا پاکستان میں؟ جی، کہتے کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی آر ٹی او کا کروا سکتے ہیں، بس پرائس جو ہے وہ ہر آر ٹی او کی ڈفرینٹ۔
میں حیران رہ گیا، میں کہ یہ کام مطلب ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں نے اس پہ پھر ریسرچ شروع کی، میں نے تحقیق کی، تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ، صرف ایک نہیں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایون کہ باقاعدہ ایڈز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے کہ راول پنڈی کا اتنے پیسوں میں آپ کروا لیں ریکور، لاہور کا اتنے پیسوں میں، سرگودا کا اتنے پیسوں میں، فیصل آباد کا اتنے پیسوں میں۔ میں تو حیران ہوں کہ مطلب اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن کسی کا بھی موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی اپڈیٹ کروا کے کسی کے بھی اکاؤنٹ میں، تو وہ ان کا پاسورڈ حاصل کر سکتا ہے، اور جب ان کا پاسورڈ ہی حاصل کر لیا تو اٹ مینس کہ وہ ان کی ریٹرنز دیکھ سکتا ہے، ان کی انکم دیکھ سکتا ہے، کتنی انکم ان کی ہے، ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کتنی ہے، کتنی ورتھ ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں، ان کے نام پہ کتنی پراپرٹیز، کتنی گاڑیاں ہیں۔ مطلب کہ یہ تو ایک بالکل ہی ایک تباہی کن جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اچھا، یہ تو ہو گیا ایک سینیریو جو میرے سامنے آیا۔ ایک دوسرا سینیریو بھی ہے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر بندہ کسی میڈیکل کنڈیشن سے یا کہ کوئی اور وجہ ہو، کوئی باہر ہو، نہیں آ سکتا ہو، اس کا اکاؤنٹ پاکستان میں چل رہا ہے، تو اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے، میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ وہ لائرز کے ذریعے اپلیکیشن دے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائر نے اپنا وکالت نامہ، اپلیکیشن اور اس کا CNIC کی کاپی اور آن لائن انکوائری فارم ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ اس اپلیکیشن اور اس وکالت نامے پہ کلائنٹ کے سائن اینڈ سگنیچر ہوتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو کنسلٹنٹس، جو لائرز جنہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں کلائنٹ سے، اور وہ ان کا کام کروانا بھی چاہتے ہیں، پیسے بھی نہیں واپس کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فریش لائرز یا ITP سے ان کا وکالت نامہ ساتھ لگواتے ہیں، ان کے ہی سائن اینڈ سگنیچر یوز کر کے درخواست دے دیتے ہیں، اور پاسورڈ ریکور ہو جاتا ہے۔ اب جو فریش وکیل ہے، جونیئر ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ اب اس میں دیکھیں نا کہ اس میں پیچیدگی کیا ہے۔ لیٹ سپوز اگر کسی لائر نے کسی جونیئر کے ذریعے پاسورڈ ریکور کروایا ہے، اس کا وکالت نامہ دیا ہے، اس کے سائن اینڈ سگنیچر کروا کے، اب جس کا کروایا ہے وہ بندہ کل کو اگر آ کے کہہ دے کہ میں نے تو نہیں کروایا اپنا ID پاسورڈ، میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں ہے، اور واقعی اگر وہ سچ بھی کہہ رہا ہو یا جھوٹ بھی کہہ رہا ہو، جو بھی ہو، تو اس پہ انکوائری ہوگی، اور جب انکوائری ہوگی تو پھنسے گا کون؟ جس کا وکالت نامہ تھا اور جس نے اپنے تھم امپریشن اور سائن کیے تھے۔ تو اس لیے لہٰذا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے بچ جائیں، اس میں بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ٹیکس ریٹرنز جو چوری ہوئی ہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو چوری ہوئی ہیں، وہ کس طرح ہوئی ہیں؟ وہ انہی طریقوں کے ذریعے ہوئی ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، وہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، بشرا بی بی، ان کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو ریٹرنز ہیں، وہ پبلک ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ تو پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، تو وہ مطلب کہ کوئی بھی پرسن کسی کے ذریعے کسی کا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ایک تو یہ ہے کہ اگر کلائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینون کلائنٹ ہے، اسی کا ہی اکاؤنٹ ہے، تو پھر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں IPR میں کہ یہ میرا کلائنٹ ہے، میں ہی ان کو ڈیل کر رہا ہوں اور میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ جینون کلائنٹ ہے، انہی کا ہی اکاؤنٹ ہے۔ تو پھر اگر آپ یہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، FBR آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے بیہاف پہ اپنے سگنیچر اینڈ تھم امپریشن لگا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہے، اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، نیچے مینشن کرنا ہے کہ یہ تھم امپریشن یہ آپ کے ہیں۔ تو جب آپ کو اتنی سہولت مل رہی ہے تو پھر آپ کو دو نمبری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے طریقے کا۔ اس لیے جو ہے نا، یہ آپ غیر قانونی طریقے سے بچیں، کیونکہ اس میں انکوائری ہوگی تو پھر جس کا وکالت نامہ نکلے گا، جس کے سائن اینڈ سگنیچر نکلیں گے، تھم امپریشن نکلیں گے، تو وہ پھنس جائے گا، تو اس کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو جونیئر وکیل، فریش وکیل جو ہے، ان کو زیادہ یعنی کہ اس میں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بچیں۔
تو اور نیکسٹ اس کا یہ سلوشن ہے کہ ایف بی آر سننے میں آیا ہے کہ ایف بی آر نے اپنے سسٹم کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس بندے کا اکاؤنٹ کا پاسورڈ ریکور کروانا ہے اس میں جو موبائل نمبر، ای میل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو موبائل نمبر اپڈیٹ کروانا ہے وہ موبائل نمبر اس کی اپنی اونرشپ ہونی چاہیے. یعنی کہ جو سی این آئی سی جس کا بنا ہوا ہے ایف بی آر کا جس پہ وہ، اور جس سی این آئی سی پہ اس کا نمبر رجسٹرڈ ہے وہ نمبر ہی اس کے اکاؤنٹ میں اپڈیٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ نمبر اس کی ملکیت نہیں ہوگا تو وہ اکاؤنٹ میں اپڈیٹ نہیں ہوگا. تو یہ سننے میں آیا کہ ایف بی آر اپنے سسٹم کو اس طرح یعنی کہ ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہا ہے. کئی اکاؤنٹس کا ہو چکا ہے، کئی اکاؤنٹس کا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھی یعنی کہ اچھا اقدام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک لوپ ہول ہے یہ کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بھائی کی سم ہوتی ہے اور وہ دوسرا بھائی چلا رہا ہوتا ہے، یا گھر میں بہنوں کے نام پہ سمیں نہیں لی جاتی تو ان کو بھائی اپنے نام پہ کی سم نکلوا کے دے دیتے ہیں. یا کچھ دوستوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دوست کی سم دوسرا استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو اس کے نام پہ سم ہے وہ یوز ہو سکتی ہے اس کا پاسورڈ ریکور کروانے کے لیے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ لوپ ہول ہے جو ایف بی آر اپڈیٹ کر رہا ہے اپنا سسٹم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو مزید اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، مزید اس طرح کا سسٹم بنائیں جس میں کوئی بھی لوپ ہول نہ ہو، کسی کا پاسورڈ جو ہے وہ صرف وہی بندہ ریکور کروا سکے جس کا وہ اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کروا سکے. اگر وہ کروا سکے تو اس کی مرضی سے، اس کی پرمیشن سے. تو اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، سیکھنے کو ملا ہوگا. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.